नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल प्रवीण केशव वोहरा की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात। जम्मू कश्मीर यूटी में एयर डिफेंस मैनेजमेंट से मुतल्लिक कई अमूर पर किया तबादला ख्याल। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पर मुश्तबह अफराद के घरों पर छापे और तलाशी कार्रवाइयाँ। मर्द उम्मीदवारों की तकर्रुरी के लिए अग्निवीर रैली आज से जम्मू में शुरू। और स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से आज ज़बरवन पार्क श्रीनगर में जायका कश्मीर फिश फेस्टिवल का एहतमाम। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल प्रवीण केशव वोहरा ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। दोनों ने जम्मू कश्मीर यूटी में एयर डिफेंस मैनेजमेंट से मुतल्लिक कई अमूर पर तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय फ़ज़ाइया के अमले की तरफ से अपने फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान हौसले और बहादुरी की दाद दी और दूर अफ्तादा बालाई इलाकों में रहने वाले लोगों को मदद फराहम करने की सराहना की। मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में साबिका जम्मू कश्मीर काडर के IAS, IPS, IFS अफसरान जो इस वक्त कौमी राजधानी में तैनात हैं से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मौसूफ ने अफसरान से कहा कि वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर को आला तरजीह देते हैं, इसलिए ऑल इंडिया सर्विस अफसरान पर जम्मू कश्मीर को मुल्क के एक बेहतरीन इंतजामिया वाली यूटी बनाने के लिए मजीद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के हवाले से एक नई सुबह का आगाज हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस साल जनवरी से अब तक 1,62,00,000 सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की है, जो आज़ादी के 75 साल में सबसे ज्यादा है। सन्नत और हिरफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रशांत गोयल ने इस बात का इरादा किया है कि सरकार जम्मू कश्मीर में दस्तकारी और कारीगरों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वो आज कश्मीर हाट श्रीनगर में असनाद और आर्टिजन कार्ड्स तकसीम करने की एक तकरीब पर बोल रहे थे। इस मौके पर उर्दू ज़ुबान के फ़रोग से मुतल्लिक़ कौमी काउंसिल नई दिल्ली के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह के अलावा ट्रेनीज, कारीगर और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद थे। इख्तामी तकरीब पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक जामे लाहे अमल अपना रहा है जो दस्तकारी को पायदार और मसाबकती मार्केटिंग के काबिल बनाने के लिए मौजूद तरीका है। उन्होंने कहा कि अब तक GI टैग 7 मसनूआत के लिए हासिल किए गए हैं, जबकि मजीद 7 मसनूआत के लिए GI टैग का अमल जारी है। मकानात और शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए रखे गुंडक्षा बेमिना में कायम किए जाने वाले मुजवजा सैटेलाइट टाउनशिप की मनसूबाबंदी की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान से मुतल्लिक कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें बुनियादी ढांचा, ड्रेनेज, रोड नेटवर्क वगैरह शामिल है। वाज़ेह है कि मकानात और शहरी तरक्की के महकमे ने रखे गुंडक्षा में जदीद सैटेलाइट टाउनशिप की तामीर की तजवीज़ की है। प्रोजेक्ट की अमलावरी श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दी गई है। इस टाउनशिप में सर्विसड प्लॉट्स, कसीर मंजिला अपार्टमेंट्स, टाउन होम्स, होटल, गोल्फ कोर्स, कुदरती तालाब वगैरह शामिल होंगे। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। वो सभी उम्मीदवार जिन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए मुनक्कद किए गए CUET 2022 दाखिला इम्तिहानात के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांदरबल के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों का इंतखाब किया है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल www.cukashmir.ac.in या CU कश्मीर CUET.samarth.edu.in पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर से आपका इस्तकबाल है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज सोनमर्ग में मौसमी सरमा के दौरान इस सयाहती मकाम को खुला रखने के हवाले से तैयारियों का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। मीटिंग में लाजमी तैयारियों और इंतजामात बशमूल पानी, बिजली सप्लाई, तिब्बी सहूलियात, सड़क राबता, फायर सर्विसेज और बर्फ हटाने के हवाले से मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरों से कहा कि वो सोनमर्ग को मौसमी सरमा के दौरान खुला रखने के लिए और इसे एक विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर तरक्की देने के लिए सभी जरूरी इकदाम को यकीनी बनाएं। कमिश्नर मौसूफ ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NHIDCL को हिदायत दी कि वो जेड मोड टनल पर इलेक्ट्रिफिकेशन और ड्रेनेज का काम नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुकम्मल करे ताकि इसे ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए खुला रखा जा सके। मुल्क भर में जारी कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 218 करोड़ 88 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में 3,97,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे के दौरान 1,997 नए मामलात दर्ज किए गए। इधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10 नए कोविड मामले सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 3 जबकि जम्मू डिवीजन से 7 कोविड मामलों की निशानदेही की गई है। इस मुद्दत के दौरान 18 मुतासिरीन शिफायाब भी हुए हैं।
اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج جنوبی کشمیر کے مختلف جگہوں پر مشتبہ افراد کے گھروں پر چھاپے ڈالے اور تلاشی کارروائیاں عمل میں لائیں۔ ان میں کانچلو کنڈ کلگام اور ترال کی گن کوچا اقبال کالونی شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق ایس پی مبشر حسین کی سربراہی میں پولیس اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے آج ترال میں مرتضی چاڈرو نامی ایک شخص کے گھر پر چھاپا مارا جو اپنے علاقے میں ایک موبائل فون کی دکان چلا رہا ہے۔ چھاپے کے دوران 3 موبائل فون اور 2 چیک بک ضبط کیے گئے۔ ان چھاپوں کا تعلق ملیٹنٹ فنڈنگ اور دیگر متعلقہ جرائم سے بتایا جاتا ہے۔ فوج نے جموں کشمیر اور لداخ کے مشکلات اور چیلنجوں سے پر علاقوں میں اپنی کارکردگی اور صلاحیتوں میں اضافے کے مقصد سے 4x4 بختر بند گاڑیوں کو اپنے کام کاج میں شامل کیا ہے۔ ان گاڑیوں کا طویل عرصے سے انتظار تھا اور انہیں ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق خصوصی بختر بند گاڑیوں کی پہلی کھیپ شمالی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل اپندر دویدی نے حاصل کی۔ انہوں نے یہ کھیپ ادھمپور کے کمان صدر دفتر میں بھارت فورج لمیٹڈ کے افسران سے موصول کی۔ شمالی کمان نے ان گاڑیوں کو فوری کارروائی کرنے والی فورس QRF کے حوالے کیا ہے۔ مرد امیدواروں کی تقرری کی اگنی ویر ریلی آج جموں میں شروع ہوئی۔ ریلی کے پہلے دن سامبا ضلع کے مرد امیدوار تعیناتی کے لیے اپنے نام کا اندراج کرا رہے ہیں۔ اس کے بعد جموں ڈویژن کے دیگر 9 اضلاع کے امیدوار اپنے ناموں کا اندراج کرائیں گے۔ تقرر سے متعلق یہ ریلی سنجوان فوجی اسٹیشن کے زوراور اسٹیڈیم میں منعقد کی جا رہی ہے۔ تقرری کا پورا عمل خودکار ہے اور کوئی بھی شخص کسی بھی امیدوار کے نتائج پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ 17 سال 5 مہینے سے 21 سال کی عمر کے دلچسپی رکھنے والے اہل امیدوار اپنی درخواستیں آن لائن داخل کر سکتے ہیں۔ یہ درخواستیں بھارتی فوج کی ویب سائٹ www.joinindianarmy.nic.in اور joinindiannavy.gov.in کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ درخواستیں careerindianairforce.cdac.in کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے۔ انتخاب کے بعد ان امیدواروں کو 4 سال کے لیے ملازمت دی جائے گی۔ انہیں صحرا، پہاڑ، کھلے میدان، سمندر یا فضا جیسے مختلف علاقوں میں مشقت والی فوجی تربیت بھی دی جائے گی۔ اسکواسٹ کشمیر کی فیکلٹی آف فشریز کے اہتمام سے آج زبرون پارک سری نگر میں ذائقہ کشمیر فش فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف مچھلی، آبی زراعت کی ٹیکنالوجیز، آبی ماحولیاتی مینجمنٹ ماڈل کے علاوہ فش کٹلیٹ، فش کباب، فش ندرو وغیرہ نمائش اور بکری کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس موقع پر فیکلٹی بروشر کے ساتھ ساتھ فش ریسیپی بک اجرا کی گئی۔ تقریب پر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ، مرکزی سرکار کے محکمہ فشریز کے جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر ساگر مہرا، اسکواسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد اور ڈائریکٹر فشریز کے علاوہ اسکواسٹ کشمیر کے تدریسی و غیر تدریسی عملے کے ساتھ ساتھ طلباء بھی موجود تھے۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ آج تو پارٹی چاہیے۔ چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے۔ آئیڈیا، یہی کرتے ہیں پارٹی۔ پیزا پارٹی۔ یہ چل اپنا کارڈ اور پن دے۔ میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی۔ RBI کہتا ہے اپنا پن، OTP، CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں۔ بائی گرلز، کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں، نو شیئرنگ۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیں، چوکنے رہیں۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے آج مختلف ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کی غرض سے منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران متعلقہ افسران پر زور دیا کہ وہ مختلف کاموں کی تکمیل کو مقررہ وقت کے اندر اندر یقینی بنائیں۔ انہوں نے متعلقین سے کہا کہ وہ آنے والے موسم سرما کے حوالے سے بھی اپنی تیاریوں میں معقولیت لائیں تاکہ کسی بھی موسمی صورتحال کا بآسانی مقابلہ کیا جا سکے۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ صحافت کی ایک فیکلٹی ممبر ڈاکٹر روہیلا حسن کو اعلیٰ درجے کی شہرت رکھنے والے فل برائٹ نہرو انٹرنیشنل ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹرز فیلوشپ پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ مذکورہ فیلوشپ بھارت سے تعلق رکھنے والے ایجوکیشن پروفیشنلز اور اعلیٰ تعلیم سے وابستہ سینئر عہدیداروں کو امریکہ کے تعلیمی نظام سے واقفیت کرانے کی غرض سے فراہم کی جاتی ہے۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج ایک میٹنگ کے دوران محکمے کی طرف سے عملائی جا رہی مختلف مرکزی معاونت والی اسکیموں اور فلیگ شپ پروگراموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ مختص رقومات کے منصفانہ اور مکمل تصرف کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے شرکاء سے کہا کہ وہ مختلف مرکزی معاونت والی اسکیموں کی عمل آوری کے دوران مستحق کسانوں کی فہرستوں کو آن لائن دستیاب رکھے تاکہ جواب دہی اور شفافیت کے عنصر کو برقرار رکھا جا سکے۔
وادی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایام متبرکہ کے دوران مختلف بقجات، درگاہوں اور خانقاہوں میں درود و اذکار، نعت خوانی اور وعظ و تبلیغ کی مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کے پریس بیان کے مطابق آثار شریف درگاہ حضرت بل سری نگر میں کل یعنی 8 اکتوبر کو نماز مغرب کے بعد نعت خوانی اور وعظ و تبلیغ کی مجلس آراستہ ہوگی۔ نماز عشاء رات 10 بجے ادا کی جائے گی، جس کے بعد آثار شریف میں رات بھر خطبات المعظمات، درود و اذکار اور وعظ و تبلیغ کی مجالس نماز فجر تک جاری رہیں گی۔ 12 ربیع الاول یعنی 9 اکتوبر کو، 13 ربیع الاول یعنی 10 اکتوبر کو ہر مقرر نماز کے بعد موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی۔ آثار شریف درگاہ حضرت بل میں 9 اور 10 اکتوبر کو نماز فجر 5:55 پر، نماز ظہر دن میں 2 بجے، نماز عصر 4:40 پر، نماز مغرب 6:13 پر اور نماز عشاء 7:50 پر ادا کی جائے گی۔ دیگر مقامات کے علاوہ آثار شریف لال بازار سری نگر میں بھی 9 اور 10 اکتوبر کو ہر مقرر نماز کے بعد موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ نمائی کرائی جائے گی۔ یہاں کل یعنی 8 اکتوبر کو نماز عشاء 10:30 بجے ادا کی جائے گی۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیم فردوس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے بہتر اور پرامن مستقبل میں خواتین کے رول کو کسی بھی طرح نکارا نہیں جا سکتا اور موجودہ سخت ترین چیلنجوں کے پیش نظر خواتین کے رول کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آج سری نگر میں صوبہ کشمیر کے ایک روزہ کنونشن سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ ریاستی عوام کو اس وقت جن مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خواتین کا میدان کارزار میں آنا ضروری بن گیا ہے۔ فوج نے سول انتظامیہ کے اشتراک سے کل گورنمنٹ ڈگری کالج کنڈی کرنا میں 2 روزہ ٹنگڈار میلے کا اہتمام کیا۔ میلے کے دوران کئی تمدنی اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگراموں کے علاوہ کھیل مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ میلے میں ٹگ آف وار، آرم ریسلنگ اور پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ رقص اور گائکی مقابلوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اسکواش کشمیر نے باغبانی اور پھول بانی کے شعبوں میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ایک سٹال بھی قائم کیا تھا، جس دوران یونیورسٹی کے نمائندوں نے بیجوں کے نئے اقسام کے نمونے مقامی کسانوں کو فراہم کیے۔ وادی کشمیر میں ضلع کپواڑہ کے اڑان سکول درگملہ میں بھارتی فوج نے آج مصنوعی اعضاء سے متعلق 3 روزہ مفت کیمپ کا اہتمام کیا۔ بھگوان مہاویر وکلانگ سہایتا سمیتی کے اشتراک سے بھارتی فوج کی طرف سے منعقد کیا جانے والا اپنی نوعیت کا یہ دوسرا کیمپ ہے۔ سری نگر میں مقیم محکمہ دفاع کے PRO کرنل عمران موسوی کے مطابق کیمپ کے دوران مفت مصنوعی اعضاء تقسیم کیے جائیں گے۔ پورے ملک میں التوا میں پڑے ہوئے مقدمات کو افہام و تفہیم کے ذریعے نپٹانے کے لیے قومی لوک عدالت کا اہتمام اس سال 12 نومبر کو کیا جائے گا۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کی مرکزی وزارت نے بتایا ہے کہ ملک میں صارفین کے تقریباً 6,08,000 مقدمات زیر التوا ہے۔ وزارت نے امید ظاہر کی ہے کہ قومی لوک عدالت میں بڑی تعداد میں صارفین کے مقدمات نپٹائے جائیں گے۔ بھارت میں پروردہ کھیل ملکھم کا آغاز 36ویں قومی کھیل مقابلوں میں آج صبح ہوا۔ ملکھم میں لکڑی کے ایک کھمبے پر چڑھ کر یوگ کی کارکردگی پیش کی جاتی ہے، جس میں کشتی کے کرتب بھی دکھائے جاتے ہیں۔ ان کھیل مقابلوں کا مدھیہ پردیش میں کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز میں پہلی مرتبہ اس سال کے اوائل میں انعقاد کیا گیا تھا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کوشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔